بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سخی لال شہباز قلندر کا تعارف پیش کریں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ آپ نے سندھ کے علاقے سیون شریف میں قیام کیوں فرمایا۔ سخی لال شہباز قلندر کا اصل نام سید عثمان مروندی ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام سید ابراہیم کبیر الدین ہے۔ آپ کا شجرہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور آپ کی ولادت 538 ہجری کو افغانستان کے موجودہ شہر قندھار کے جنوب میں واقع ضلع مروند میں ہوئی اور یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافت تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید کبیر الدین سے حاصل کی اور 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور آپ نے بہت ہی کم عمر میں عربی، فارسی، سندھی اور ترکی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ بہت سے اولیاء اکرام کے ہم زمانہ تھے، جن میں شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت بابا فرید الدین گنجشکر، شمس الدین تبریزی، جلال الدین رومی اور شیخ بو علی قلندر کا نام سر فہرست ہے۔ ناظرین، درویشوں کا یہ قافلہ مختلف علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا اور 7ویں صدی میں درویشوں کا یہ قافلہ سندھ کے علاقے میں پہنچا، جسے سیون شریف کہا جاتا ہے، اور یہ ان دنوں برائیوں و بدکاریوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہر طرف گناہوں کا عروج تھا اور خاص طور پر اس علاقے میں کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں برائی کے اڈے آباد تھے اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف سے بے حیائی کی چہل پہل تھی۔ یہاں رکنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے، عورتیں سرعام گناہوں کی دعوت دینے لگیں اور بعض نوجوان گناہوں کی لپیٹ میں آنے لگے۔ تو یاد الہی میں مگن درویشوں نے یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے کہ یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بدکاری کا اڈہ ہے۔ تو امیر قافلہ نے فرمایا کہ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ یہ جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جو ہی رات گزری تو صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ گیا اور اگلی رات درویش یہ دیکھ کر سجدے میں پڑ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی لڑکا محلے میں آتا تو الٹے پاؤں واپس چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں کہ جس دن سے یہ درویش یہاں آباد ہوئے ہیں، ہمارا کاروبار کو تالا لگ گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور سید عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر سے کہا کہ بابا، آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام ہے؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، اور آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بند ہو رہا ہے۔ تو امیر قافلہ نے جواب دیا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا یہ جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہوئی، لیکن چونکہ بڑے بڑے زمیندار، رئیس اور راجہ بھی اس گناہ میں شریک تھے، لہذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ تو راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجے کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلے کے قریب ہی نہیں پہنچے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر پاؤں اٹھ نہ سکے، لیکن جیسے ہی انہوں نے واپس لوٹنے کے لیے کوشش کی تو زمین نے ان کے پاؤں چھوڑ دیے اور سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل کی دنیا زیر ہو گئی اور دلی طور پر سخی لال شہباز قلندر کی مرید ہو چکی تھیں، البتہ بلکہ ساختہ آپ کے قدموں میں گر کر تابع ہوئیں اور دار اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کو دیکھتے ہی مرد بھی آپ کے دست حق میں تائب ہو گئے اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور یوں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ملاتے ملاتے آپ 21 شعبان المعظم 673 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آج آپ کو سندھ میں توصوف کا بانی جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلندرانہ مزاج عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ کو سخی لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔